الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے شرم و حیا اور پاک دامنی۔ جن آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنے نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ اسلام نے شرم و حیا کو انسان کا زیور قرار دیا ہے۔ عفت و عصمت، پاک دامنی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کو انسانی معاشرے کا فریضہ قرار دیا ہے۔ پاک دامنی اسلامی تہذیب کی جان اور اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ جس شخص اور جس سماج میں شرم و حیا نہ ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اللہ کے غضب کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ برباد کرتی ہیں، ایک حرام خوری اور دوسری حرام کاری۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے بیچ ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو تمہاری دو رانوں کے بیچ ہے یعنی شرمگاہ۔ بے حیائی اور بدکاری کو اسلام نے سختی سے روکا ہے اور فرد اور معاشرے کی پاکیزگی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا سب سے گھناؤنا جرم زناکاری ہے، خواہ زبردستی کسی کی عزت لوٹی جائے یا باہمی یعنی آپس کی رضامندی سے بدکاری کی جائے، دونوں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بے شک زنا بدکاری ہے اور برا راستہ ہے۔ زنا نہایت ہی سنگین اور گھناؤنی برائی ہے، اسی لحاظ سے شریعت نے اس کی سزا بھی سخت اور عبرتناک مقرر کی، یعنی غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم یعنی پتھر سے سنگسار کرنے کی سزا رکھی۔ یہ تو دنیا میں اس کی سزا ہے، آخرت میں اس کی سزا جہنم کا رسوا کن عذاب ہے۔ جیسا کہ معراج کے سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والوں کو آگ کے کنویں میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی یہ عبرتناک سزا زنا کرنے والوں کے لیے مقرر کر، حالانکہ یہ سزا تو کافروں اور مشرکوں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک اور بدکاری دونوں میں ایک گندگی مشترک ہے۔ شرک عقیدے کی گندگی ہے اور زنا کردار کی گندگی ہے۔ شرک ایمان کا زبان و دل سے انکار ہے اور زناکاری ایمان کی عملاً نفی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زناکار جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ عام طور پر زنا کا ارتکاب کوئی یکدم نہیں کرتا، پہلے نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، پھر اپنے دل میں گناہ کا خیال لاتا ہے، پھر گفت و شنید یعنی باتیں ہوتی ہیں،
پھر اس کے لیے عملی تدابیر کرتا ہے اور پھر اپنی عزت و آبرو کا شیشہ توڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے صرف زنا کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ زنا کی طرف لے جانے والے راستوں کو بند کیا اور فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چھونا ہے اور پکڑنا ہے، اور پاؤں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا اس راستے پر چلنا ہے۔ زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا بات چیت کرنا، اور دل کا زنا خواہش شہوت ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اتنی بڑی سماجی سچائی اور حکیمانہ بصیرت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بدکاری کی نفسیات اور اس کے عوامل اور مراحل کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زنا کے ان تمام راستوں کو بند کرنے کے لیے مومنوں کو شرم و حیا اور پاک دامنی کے ایسے احکام دیے ہیں جو ان کی شخصیت اور سیرت کو پاکیزگی اور معاشرے کو اخلاقی بلندی عطا کرتے ہیں۔ صاحب کردار وہ نہیں ہے جس نے برائی اس وجہ سے نہیں کی کہ اس کو موقع نہ ملا، بلکہ باکردار مومن وہ ہے جس کو بدکاری کا موقع ملا مگر اللہ کے خوف سے اس نے بدکاری نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال رہتی دنیا تک کے لیے روشن ہے۔ ان کی ملکہ جو حسن اور دولت کی بھی مالکہ تھی، جب برائی کے لیے بلایا تو آپ نے انکار کر دیا، پاک دامنی کی خاطر جیل کی سزا کاٹی مگر بدکاری کا ارتکاب نہ کیا۔ یہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ بدکاری اور بے حیائی سے بچنے کے لیے اسلام کا پہلا حکم شرم و حیا کا احساس اور نگاہ کو نیچی رکھنا ہے۔ یہ حکم مرد عورت، لڑکے لڑکیاں دونوں کے لیے ہے۔ اگر نگاہ میں شرم و حیا نہیں ہے اور مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ کر لذت سرور حاصل کرتے ہیں تو بدکاری میں مبتلا ہونے کا پورا اندیشہ ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کسی عورت کو بار بار نہ دیکھو، پہلی نظر تیری ہے مگر دوسری نظر درست نہیں ہے۔ اس زمانے میں اخلاق و کردار کی بربادی سب سے زیادہ نظر بازی کی وجہ سے، اسی وجہ سے جملے بازی، چھیڑ چھاڑ اور غیر اخلاقی حرکات سرزد ہوتی ہیں۔ بدکاری اور بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے دوسرا حکم اسلام نے مرد عورت دونوں کو یہ دیا ہے کہ اجنبی مرد عورت تنہائی میں نہ ملیں، کیونکہ جب دو اجنبی مرد عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے دلوں میں برائی کی چنگاری چھوڑتا ہے، اور یہی چنگاری شعلہ بن کر دونوں کی عصمت کو جلا دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی عورت سے اس کے محرم کے بغیر تنہائی میں نہ ملے۔ آج کل تجربہ گاہوں میں، ریسرچ کے نام پر تعلیم گاہوں میں، دفتروں میں اور کال سینٹرز پر لڑکیوں اور لڑکوں میں تنہائی میں ملنے کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس نے برائی اور بدکاری کی فضا پیدا کر دی ہے۔ اسلام اس کو انسانی شرافت کے منافی قرار دیتا ہے۔ تیسرا حکم اسلام نے یہ دیا ہے کہ شائستہ لباس استعمال کریں۔ لڑکیاں اور خواتین خاص طور پر ایسا لباس استعمال نہ کریں جس سے جسم کے نشیب و فراز کی نمائش ہو، دوسرے لوگوں میں خواہشات نفس جاگے اور اخلاقی فتنہ فساد رونما ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس میں ہیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایسا لباس استعمال کیا ہوگا جو ان کے نسوانی حسن کی نمائش کرے، جو پردہ پوشی کے لیے ناکافی ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کا جسم اس کے چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ ڈھکا رہنا چاہیے۔ مغربی تہذیب نے بے پردگی اور عریانیت کو اس طرح پھیلایا ہے کہ مسلمان بھی جو مغربی تہذیب میں ڈوب گئے ہیں
اسے معیوب نہیں سمجھتے، اپنی لڑکیوں کو اسکرٹ اور ٹی شرٹ قسم کا لباس پہناتے ہیں، اپنی عورتوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں جس سے عریانیت جھلکتی ہے۔ سب سے زیادہ بے حیائی ان تعلیم گاہوں میں پائی جاتی ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں بے پردگی معیوب نہیں ہے، ماحول میں آوارگی ہے، نگاہوں میں حیا نہیں، دلوں میں غیرت نہیں، بدکاری کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ اسلامی غیرت و حمیت کے منافی ہے۔ اسلام نے چوتھا حکم بدکاری اور بے حیائی سے حفاظت کے لیے دیا ہے کہ عورتیں اپنی زیب و زینت کا استعمال اپنے گھر میں کریں اور باہر نکلیں تو اپنے حسن اور زینت کی نمائش نہ کریں، اس سے ان کو اطمینان اور سکون ملے گا اور بری نگاہ سے محفوظ رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ نامحرم کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کرنے والی اس تاریکی کی طرح ہے قیامت کے دن جس میں روشنی نہ ہوگی۔ ہمارے سماج کی اخلاقی حالت الٹ ہو گئی ہے۔ جب عورتیں اپنے گھر میں ہوتی ہیں تو زیب و زینت نہیں کرتی اور اپنے شوہروں کی تسکین کا خیال نہیں کرتی، اور جب شادی بیاہ اور دوسرے سماجی پروگراموں میں جاتی ہیں تو خوب بناؤ سنگار کرتی ہیں، جس سے دوسرے مردوں کے دلوں میں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بدکاری اور بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے اسلام نے پانچواں حکم یہ دیا ہے کہ عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنی یا چادر ڈال لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو کے پلو لٹکایا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔